یہ کہانی ایک سرزمین کی ہے جو کئی دہائیوں سے ظلم سہ رہی ہے۔ یہ کہانی ایک قوم کی ہے جو اپنی شناخت اور بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ یہ کہانی فلسطین کی ہے۔ آج کی اس دستاویزی فلم میں ہم 1950 سے لے کر 2025 تک فلسطین کی تاریخ، اسرائیلی قبضہ، فلسطینیوں کی مزاحمت اور عالمی برادری کے رد عمل کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ یہ ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ 1950 کے بعد فلسطین میں کیا ہوا، اسرائیل نے کس طرح فلسطینی علاقوں پر کنٹرول حاصل کیا، فلسطینی عوام نے اپنی آزادی کے لیے کیا قربانیاں دیں، اور آج 2025 میں فلسطین کس حال میں ہے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ سچائی کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ 1950 1967 اسرائیلی توسیع اور پہلی جنگ 1950 کی دہائی، فلسطینی مہاجرین اور اسرائیلی قبضہ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد 7 لاکھ فلسطینی اپنے ہی گھروں سے بے دخل کر دیے گئے، جسے نکبہ، تباہی کہا جاتا ہے۔ 1950 کی دہائی میں لاکھوں فلسطینی اردن، لبنان، شام اور مصر میں مہاجر کیمپوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ اسرائیل نے فلسطینی زمینوں پر مزید قبضہ جاری رکھا اور عرب ممالک کے ساتھ تنازع بڑھتے گئے۔ 1967 کی جنگ اور اسرائیلی توسیع 1967 میں اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان 6 روزہ جنگ ہوئی، جس میں اسرائیل نے فلسطین کے مزید علاقے بشمول مغربی کنارہ غزہ، گولان کی پہاڑیاں اور مشرقی یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ اس جنگ کے بعد فلسطین کا ایک بڑا حصہ اسرائیلی کنٹرول میں چلا گیا اور لاکھوں مزید فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ حصہ 2 1968 1990 مزاحمت، انتفاضہ اور عالمی سیاست 8 منٹ 2.1 فلسطینی مزاحمتی تحریکوں کا آغاز 1968 میں الفتح اور EPLO فلسطین لبریشن آرگنائزیشن نے اسرائیلی قبضے کے خلاف مزاحمت شروع کی۔ یاسر عرفات فلسطینی تحریک کے اہم لیڈر بن کر ابھرے۔ 2.2 1987 کی پہلی انتفاضہ، تحریکن بغاوت 1987 میں فلسطینی عوام نے اسرائیلی قبضے کے خلاف پہلی انتفاضہ، بغاوت شروع کی، جس میں بڑے پیمانے پر مظاہرے، ہڑتالیں اور پتھراؤ دیکھنے میں آیا۔ اسرائیلی فوج نے طاقت کا استعمال کیا، ہزاروں فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے۔ عالمی میڈیا نے پہلی بار فلسطین کی جدوجہد کو کھل کر دکھایا۔ 1991-2005 معاہدے، انتفاضہ اور غزہ کی جنگیں 7 منٹ 3.1 اوسلو معاہدہ 1993 اور فلسطینی اتھارٹی 1993 میں فلسطینی رہنما یاسر عرفات اور اسرائیلی وزیر اعظم ایتزاک رابن کے درمیان اوسلو معاہدہ ہوا۔ فلسطین کو خود مختاری دینے کا وعدہ کیا گیا، مگر اسرائیل نے معاہدے پر مکمل عمل نہیں کیا۔ 3.2 2000 کی دوسری انتفاضہ 2000 میں اسرائیلی وزیر اعظم ایریل شرون نے مسجد اقصی کا دورہ کیا، جس کے بعد فلسطینیوں نے دوسری انتفاضہ شروع کر دی۔ 5 سال تک جاری رہنے والی اس بغاوت میں ہزاروں فلسطینی اور سینکڑوں اسرائیلی مارے گئے۔ 3.3 2005 میں غزہ سے اسرائیلی انخلا 2005 میں اسرائیل نے غزہ سے اپنی فوجیں نکال لیں، مگر وہاں سخت ناکہ بندی لگا دی، جس نے غزہ کو کھلی جیل بنا دیا۔ 2006 2020 غزہ جنگیں، عالمی سیاست اور فلسطینی مزاحمت 4.1 2006 میں حماس کی فتح اور اسرائیلی حملے 2006 میں فلسطینی الیکشن میں حماس نے کامیابی حاصل کی، جس کے بعد اسرائیل نے غزہ پر سخت پابندیاں عائد کر دیں۔ 2008 2012 اور 2014 میں اسرائیل نے غزہ پر تباہ کن حملے کیے، جن میں ہزاروں فلسطینی شہید ہوئے۔ 4.2 2018 کی عظیم واپسی مارچ 2018 میں ہزاروں فلسطینیوں نے اسرائیلی سرحدوں کے قریب مظاہرے کیے، جن پر اسرائیلی فوج نے گولی چلائی اور کئی لوگ شہید ہوئے۔ 4.3 2020 میں اسرائیل عرب تعلقات 2020 میں بعض عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے، جس پر فلسطینی عوام نے سخت رد عمل دیا۔ 5-2021 2025 حالیہ جنگیں اور فلسطین کا مستقبل 5.1 2021 کی غزہ جنگ مئی 2021 میں اسرائیل نے غزہ پر شدید حملے کیے، جس میں سینکڑوں فلسطینی شہید ہوئے۔ دنیا بھر میں فلسطین کی حمایت میں مظاہرے ہوئے،
مگر اسرائیلی مظالم جاری رہے۔ 5.22022204 میں اسرائیلی بربریت اور فلسطینی مزاحمت۔ اسرائیل نے مغربی کنارے اور غزہ میں مزید بستیاں بنانا شروع کیں۔ فلسطینی نوجوانوں کی نئی نسل مزاحمت میں آگے آئی۔ سوشل میڈیا پر فلسطینی جدوجہد کو دنیا بھر میں اجاگر کیا گیا۔ 5.3 2025 میں فلسطین کی صورتحال۔ آج 2025 میں فلسطین ابھی بھی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے۔ اسرائیل کی ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف فلسطینی عوام ڈٹے ہوئے ہیں۔ اختتام، فلسطین کا مستقبل اور ہماری ذمہ داری۔ 2 منٹ۔ یہ تنازع صرف زمین کا نہیں بلکہ انسانیت، انصاف اور آزادی کا بھی ہے۔ اگر دنیا واقعی امن چاہتی ہے تو فلسطین کو اس کا حق دینا ہوگا۔ کیا آپ فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اگر ہاں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور فلسطین کے حق میں آواز بلند کریں۔